الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر دن اور ہر رات بہت قیمتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر دن اور ہر رات کو عبادت کرے، لیکن چونکہ انسان کمزور ہے، وہ اللہ جل شانہ کی بندگی سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے اسے بیدار کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے اللہ جل شانہ نے ایسے لمحات عطا فرمائے کہ ان کی قدر کر کے انسان اپنی کوتاہیوں کی تلافی کر سکتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتا ہے اور اپنا تعلق اللہ جل شانہ سے جوڑ سکتا ہے۔ انہی لمحات میں سے عشرہ ذو الحجہ یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے فضائل و اعمال سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ عشرہ ذو الحجہ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ جل شانہ سورہ فجر کی پہلے آیت والفجر ولیال عشر، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اکثر مفسرین حضرات نے ان کے نزدیک یہ جو ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، ان سے اس آیت سے یہ مراد ہے۔ اور دوسری آیت میں قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیں مقرر دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمائے۔ تو یہ جو مقرر دن ہیں ان سے بھی اکثر مفسرین حضرات نے ذو الحجہ کا عشرہ مراد لیا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف کی روشنی میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل کرنا ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یعنی علماء حضرات نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد سال کا کوئی ایسا دن نہیں کہ جس دن میں اللہ جل شانہ کو ایسا عمل جو کہ ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل جو ان دنوں اور راتوں میں کیا جاتا ہے اللہ جل شانہ کو سب دنوں سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ میں مسند احمد کی حدیث ہے اللہ جل شانہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ اس حدیث شریف سے بھی ان 10 دنوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس میں کہا گیا کہ اللہ جل شانہ کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یعنی تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید، یعنی اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ جل شانہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ جل شانہ کی حمد بیان کرو۔ اس طرح ایک اور حدیث شریف میں ترمذی شریف کی حدیث ہے عشرہ ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے عبادت کے برابر ہے۔ تو دیکھیں اللہ جل شانہ ایک روزے کے بدلے میں سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا کیا، اور ہر رات کی جو عبادت ہے اس کو اللہ جل شانہ شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان میں کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہوگا جس کو اللہ جل شانہ شب قدر نصیب فرماتے ہیں، لیکن ان راتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اس رات کو عبادت کرے گا اللہ جل شانہ شب قدر میں جیسے اس نے عبادت کی اس طرح ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس طرح یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے اس کا روزے کے بارے میں فضیلت ترمذی شریف کی حدیث عرفہ کے دن کا روزہ، عرفہ کے دن کے روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے کیسی فضیلت عطا فرمائی کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے اللہ جل شانہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ایک تو یہ کہ
حج کے دنوں میں جو حجاج کرام ہوتے ہیں وہ عرفات کے مقام پر وہاں پہ جا کے قیام کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو عرفہ کا دن کہا۔ لیکن جہاں جہاں بھی کوئی جس جگہ پہ ہے وہاں پہ موجود جو دن ان کا 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا ان کے پاس وہی یوم عرفہ کا دن ہوگا۔ تو جو شخص 9 ذی الحجہ کو چاہے جس جگہ پہ ہے وہاں 9 ذی الحجہ جس دن کو بھی ہوگا اس دن جب روزہ رکھے گا اللہ جل شانہ تو ان کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور اس طرح عید کی رات کی فضیلت ابن ماجہ کی حدیث ہے، عیدین کی رات کو عبادت کرنے والے کا دل قیامت میں مردہ نہیں ہوگا۔ تو کتنی بڑی فضیلت، ایسا دن جو کہ وحشت والا اور غضبناک دن ہوگا، جس دن تمام لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور کلیجے باہر آ جائیں گے۔ اس دن اللہ جل شانہ کیا کریں گے؟ جو عید کی رات ہوتی ہے، عیدین کی رات، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان دونوں راتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آئے کہ اللہ جل شانہ اس دن قیامت والے دن اس کا دل مردہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح 8 راتوں کی فضیلت، 8 اور 9 ذی الحجہ کی رات، اسی طرح عیدین کی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی، اور 15 شعبان کی رات کو عبادت کے ذریعے زندہ کرنے والے پر جنت واجب ہے۔ دیکھیں یہ 5 راتیں ایسی فضیلت والی راتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ جو بندہ اس میں عبادت کرتا ہے اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں کہ اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے احکام و مسائل، اس وجہ سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن باقی سال کے ایام سے بہت زیادہ افضل ہیں، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں درج ذیل اعمال کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، کیونکہ بہت افضلیت والے دن ہیں۔ اللہ جل شانہ کو بھی ان دنوں کے اعمال سب سے محبوب اور پسندیدہ ہیں، اس وجہ سے اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ اور پھر دوسرا کیا، فرائض کا اہتمام کرے، جتنی بھی اپنی فرض نمازیں ہیں ان کا خصوصی اہتمام کرے، حقوق العباد کا خیال رکھے، اپنے والدین کے حقوق ہیں، پڑوسی کو حقوق ہیں، اور نافرمانیوں سے مکمل اجتناب کرے، یعنی گناہوں سے بچے۔ اس وجہ سے کہ جس دنوں کی یا راتوں کی فضیلت آئی ہے کہ اس میں اعمال صالح کے جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح کوئی شخص اگر ان دنوں میں گناہ بھی کرتا ہے تو اس کا بھی وبال سخت قسم کا ہوگا۔ اس وجہ سے نافرمانیوں سے اور گناہوں سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ تیسرا، عشرہ ذی الحجہ میں ذکر کی کثرت کرے، خصوصاً تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، تہلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور تکبیر اللہ اکبر پڑھنے کا اہتمام کرے، یعنی ذکر کی کثرت کرے۔ اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کرے تاکہ اس کے گناہ اللہ جل شانہ معاف فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کرے تاکہ آخرت میں اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ تو جتنا ذکر کی کثرت کریں گے تو اللہ جل شانہ کے محبوب بن جائیں گے اور اللہ جل شانہ کے قریب ہو جائیں گے۔ چوتھا، ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کا روزہ رکھے، خصوصاً عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کرے، یعنی اللہ جل شانہ کی ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ ایک روزہ کا ثواب پورے 1 سال روزے رکھنے کے برابر، اور عرفہ کے دن کے روزے کے اہتمام سے اللہ جل شانہ 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جیسے پہلے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ مختلف ممالک میں عرفہ کا دن الگ الگ دنوں میں ہوگا، یعنی قمری تاریخ کے اعتبار سے جہاں پہ 9 ذی الحجہ ہوگا اسی دن اس کو عرفہ کا دن قرار دیں گے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ واضح کر لیں کہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا شرعاً ممنوع ہے۔ تو اس سے مراد
1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنے کی کوشش کرے اور اہتمام کیے جائے، لیکن عید والے دن بالکل کسی قسم کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے جتنے دوسرا دن ہے اور تیسرا دن، اس دن بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے روزے جتنے بھی رکھنے ہیں ان روزوں کا اعتبار ہوگا اور ان کا اللہ جل شانہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ 5واں جو کام ہے تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا، یہ 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک ان تکبیرات کو پڑھا جاتا ہے، تو ان کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس طرح 6واں کام جو ہے قربانی، جن پر واجب ہے اور جو نصاب پر پورے اترتے ہیں ان کو چاہیے، کیونکہ سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے اور عید کے دنوں میں سب سے افضل جو عمل ہے وہ اللہ جل شانہ کے نزدیک قربانی کا عمل ہے۔ ساتھ قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹیں، یعنی یہ مستحب عمل ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس سے پہلے اپنے جسم کے زائد بال اور ناخن کاٹ لیں تاکہ اس فضیلت کو بھی پا لیں۔ اپنے بال صاف کرا لے اور اپنے ناخن کتروا لے۔ تو یہ چند اعمال ہیں جو کہ ذی الحجہ کے ان مبارک دنوں میں کیے جائیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔